الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے، سیکھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے افعال کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یسرو ضد کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، کسی چیز پر ضد کرنا یا اصرار کرنے کے لیے یسرو استعمال ہوتا ہے، وہ کسی چیز پر اصرار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں یا کیا کہیں گے اس کو، اصرار کرتے ہیں۔ پرسسٹنگ، کانو تھے وہ، دے یوز ٹو، دے تھے۔ یقولون، کہتے ہیں، دے سے۔ متنا ہم مر جائیں گے، یہ متنا موت سے ہے، دنیا سے چلے جانا، آگے نون الف نہ ہے جس کا ترجمہ کیا، ہم، تو ہم مر جائیں گے، یعنی اس طرح جو وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جو پھر کیا ہوگا اس کے بارے میں جو وہ بتایا جا رہا ہے۔ کنا، ہوں گے، بیکم۔ خلق، پیدا کیا، کریٹ کیا، کریٹڈ کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے لا تصدقون، نہیں سچ مانتے۔ یو ڈو ناٹ ایڈمٹ دا ٹروتھ، سچ نہیں مانتے، ڈو ناٹ ایڈمٹ دا ٹروتھ، وہ ٹروتھ کو بالکل جو ہے قبول نہیں کرتے۔ رائی تم، دیکھا تم نے، یو سی، دیکھا تم نے، یو سی۔ تم نون، منی ڈالتے ہو، یو ایمٹ، منی ڈالتے ہو، یو ایمٹ۔ قدرنا، مقدر کیا ہم نے، مقدر کیا ہم نے۔ آگے جو نون الف نا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم نے، مقدر کیا ہم نے، یعنی ہم نے اس چیز کو تمہارے مقدر میں کر دیا۔ وہی ہے ڈگریڈ، یعنی اس کو ہم نے لکھ دیا ایسے۔ نبدل، بدل دیں گے، نبدل، بدل دیں گے، ہم، یعنی ہم اس کو تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے۔ ننشئکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں۔ پروڈیوس یو، وی پروڈیوس یو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے یہ کیا یوز ہوتا ہے۔ تذکرون، نہیں نصیحت مانتے یا نہیں نصیحت پکڑتے تم، خطاب کا صیغہ ہے، تم نصیحت نہیں مانتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے، سوری تم نصیحت پکڑتے ہو۔ اس سے پہلے لا ہو تو نہیں آتا ہے، یہ نہیں آئے گا، اس کو کاٹ دیں۔ تذکرون، تم نصیحت پکڑتے ہو، یو ٹیک ہیڈ۔ تحرسون، بوتے ہو تم، بیج لگانا، بونے کے لیے ہرس کھیتی ہوتا ہے۔ یو سو، تم کسی چیز کو جو ہے وہ لگا دیتے ہو زمین میں۔ تزرعون،
اگاتے ہو تم، اگاتے ہو تم، یہاں کیا کر لیں تم، اگاتے ہو تم یعنی تم اس چیز کو اگاتے ہو. cause it to grow، اس کو کیا ہے گرو کرتے ہو، اگاتے ہو یعنی تم اس کا سبب بنتے ہو، اصل تو اگانے والی اللہ کی ذات ہے. نشاء چاہے ہم چاہیں، ہم چاہتے ہیں. وی ولڈ ہماری ول پہ یہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے پہ ہوتا ہے. جعل کر دیا یا کر دیا اس نے، ول میک کر دیا. جب اس سے پہلے اضاف وغیرہ آ جائے تو یہ فیوچر میں ہو جاتا ہے، کر دیں گے. اچھا ذل ہو جاؤ تم، ریمین اسی طرح رہو جیسے ہو جاؤ. تفقہون تم باتیں سناتے ہو، وانڈرنگ یعنی بس ایسی جو ہے وہ باتیں سنا رہے ہو تم اس کے بارے میں. تشربون پیتے ہو، یو ڈرنک پیتے ہو تم پیتے ہو، تم ڈرنک کرتے ہو، اس کے بارے میں آتا ہے تشربون پینا. انزلہ اتارا اس نے، سیٹ ڈاؤن اس نے یہ چیز اتار دی. تورون روشن کرتے ہو تم، روشن کرتے ہو یہ نور منور. تورون یو اگنائٹ کسی چیز کو جو ہے آگ لگا دینا، روشن کر دینا. سب پاکی بیان کرو، پاکی بولو تم اس چیز کی پاکی بیان کرو اور تم اس کو جو ہے وہ گلوریفائی کرو، اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرو اس چیز کو. اس کے بعد اسماء کی طرف آتے ہیں. الشمال بائیں طرف، شمال کس کو کہتے ہیں بائیں طرف کو. صرف اس کا کیا ترجمہ کریں گے بائیں طرف، والے نہیں ہوتا ہے بائیں طرف. سموم گرم، وہ زیادہ جو ہے جس میں آگ لگی اور دھواں بھی ہو اسے کہتے ہیں سموم گرم. اور کس کے لیے آتا ہے ہوا کے لیے، گرم ہوا. اس کے بعد ہے حمیم گرم پانی، اسکیلڈنگ واٹر گرم پانی کے لیے آتا ہے. ذلن سایہ شیڈ، یحمون دھوئیں کے لیے آتا ہے، بلیک سموک کے لیے آتا ہے. بارد ٹھنڈا، کول. کریم عزت والا، حرمت والا. پلیزنٹ مترفین نعمت میں پلے ہوئے، انڈلجنگ ان ایفلوس نعمت میں پلے ہوئے. الحنس گناہ سن. ترابن مٹی، ادامن ہڈیاں بونز. مبعوثون اٹھائے جانے والے، اٹھائے جانے والے وہ جن کو اٹھایا جائے گا، اٹھائے جانے والے زندہ کیا جائے گا، دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. باو اجداد کے لیے آتا ہے، باپ کے لیے یا باو اجداد کے لیے استعمال ہوتا ہے. فادرز اباؤ اجداد کرنے، اباؤ اجداد. فور فادرز کے لیے آتا ہے اباؤ اجداد. مجموعون اکٹھے، گیدر اکٹھے کیے ہوئے، وہ جن کو اکٹھا کر دیا ہو اسے کہتے ہیں مجموعون، اکٹھے کیے ہوئے. میقات وقت، اپوائنٹمنٹ، جب وہ وقت آئے گا، وہ اپوائنٹمنٹ آئے گی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے میقات. اچھا اس کے بعد ہے یوم، دن کے لیے آتا ہے. معلوم جس کو معلوم ہو، ویل نون. ایسٹرے کتاب کے لیے آتا ہے.
ضالون گمراہ، گمراہ لوگ، گمراہ کیے ہوئے، گمراہ لوگ. اچھا اس کے بعد ہے مکذبون، جٹلانے والے، جٹلانے والے، جٹلانے والوں کو کہتے ہیں مکذبون. اچھا اس کے بعد ہے آکلون، آکلون کھانے والے، کھانے والے. شجر درخت کے لیے آتا ہے، ٹری کے لیے. مالئون بھرنے والے، بطون پیٹ. شاربون پینے والے، شاربون پینے والے. شرب پینا. ہیم پیاسے اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نزل مہمانی. الدین جزا، ججمنٹ. خالقون پیدا کرنے والا، کریٹر. مسبوقین سبقت لے جانے والے. مسبوقین کیا ہوتے ہیں؟ سبقت لے جانے والے، جو کہ کسی کام میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے سبقت لے جانے والے. سابق، سابق کہہ سکتے ہیں، سبقت لے جانے والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا کہہ لیں آگے بڑھنے والے، آگے، آگے بڑھنے والے، ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. نشا، نشاط ہوتا ہے پیدائش. الاولا پہلی، فرسٹ، پہلی پیدائش. زارعون اگانے والے، کسی چیز کو اگانے کے لیے آتا ہے، اگانے والے. حطامن ریزہ ریزہ، ڈپرائز. مغرمون تاوان دیے گئے، لیڈن ود ڈیپٹ. محرومون محروم، ڈپرائیو. مزن بادل، رین کلاؤڈز. منزلون اتارنے والے، ونس ٹو سینڈ. اجاجا کڑوا، سالٹی. منشئون پیدا کرنے والے، پروڈیوسر. تذکرہ نصیحت، ریمائنڈر. متاعن فائدہ، پروویژن. مقوین مسافروں کے واسطے. وے فیئررز ان ڈیزرٹ، ڈیزرٹ میں مسافروں کے واسطے جو چیز ہوتی. اسم نام، عظیم بڑا. یہ اسماء تھے جو ہم نے یہاں پڑھے. اب ہم آتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف. تو یہاں سے دیکھیں رکوع کے بعد جو یہاں شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے کن کن چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے، ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں. تو اس سے پہلے تھا کہ ذکر آیا تھا ان لوگوں کا جو سابقون تھے، یعنی تین چیزوں کا ذکر ہے. وہ لوگ جو اصحاب الیمین ہے، جو سابقون ہے، جو اصحاب الشمال ہے. تو پہلے تذکرہ ہوا سابقون کا، پھر تذکرہ ہوا اصحاب الیمین کا. یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہوں گے اور جنت میں ان کا جو ہے مقام ہوگا، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ مختلف چیزیں دے گا. اب آتے ہیں اصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے، یعنی وہ لوگ جو بائیں طرف جو ہے وہ موجود تھے، ان کے لیے جو ہے یہ آئے گا. اصحاب اصحاب الشمالی، اور بائیں طرف والے. ما اصحاب الشمال،
کیا ہے اصحاب الشمال؟ اصحاب الشمال بائیں طرف والے، ما اصحاب الشمال، اور کیا ہے، کیسے ہیں اصحاب الشمال، یعنی ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوں گے، ما اصحاب الشمال، وہ کس حال میں ہوں گے۔ تو یہاں جو ہے اہل جہنم کے گروہ کا حال اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ چاچے سے آیا مبارکہ میں کیا کہا، وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، بدبختی میں ان کا حال بڑا عجیب ہوگا۔ کیسا ان کا حال ہوگا؟ فی سموم و حمیم، وہ کس میں ہوں گے؟ سموم میں ہوں گے۔ سموم ابھی آپ کو ترجمے میں بتایا، گرم ہوا کو کہتے ہیں۔ تو شدید گرم ہوا ہوگی، اس میں جو ہے وہ لوگ ہوں گے گرم ہوا میں، وہ حمیم، اور گرم پانی ہوگا ان کے پاس، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وہ ذل، اور سایہ ہوگا، من یحموم، کس کا؟ سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ یحموم کہتے ہیں سیاہ دھواں، اس کے سائے کے اندر ہوں گے، اتنی گرمی میں ہوں گے وہ لوگ۔ لا بارد ولا کریم، وہ ایسا سایہ ہوگا، نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ کیا وہ کریم ہوگا کہ آرام دے گا۔ وہ سایہ بڑا عجیب سا ہوگا، نہ انہیں کوئی ٹھنڈک پہنچائے گا اور نہ کوئی ان کو آرام بخشے گا۔ اس سائے کے بارے میں جو بتایا جائے، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ کام کیا ہوا، کیوں ہوا کہ انہم، بے شک وہ، کانو تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، خوشحال، اس سے پہلے وہ بہت کیا ہے، خوشحال تھے دنیا میں۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ تھے یسرون، اصرار کرنے والے، کس پر؟ علی الحنث، گناہ پر، العظیم، بڑے، تو بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اصرار کرتے تھے، بار بار گناہ کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، آباؤنا الاولون، کہ کیا ہمارے آباء و اجداد، تو کیا مطلب کیوں کہتے تھے؟ نہیں، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم جو ہے وہ مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بے شک پھر ہم جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب آباؤنا، کیا ہمارے باپ دادا، الاولون، جو پہلے تھے، تو کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی وہ حیرت کرتے تھے کہ اتنا جو ہے وہ کیا ہے، مٹی اور ہڈی بن جانا، گل سڑ جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون، جمع کیے جائیں گے، مطلب جتنے بھی لوگ ہیں، پہلے والے اور بعد والے، سب کو کیا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، تو کس دن جمع کیا جائے گا؟ ایک مقرر معین دن کے وقت پر، یوم، دن، معلوم، جو معلوم ہوگا، معین ہوگا، میقات، وقت، اس وقت پر۔ ثم، پھر، انکم، بے شک تم، ایھا الضالون، اے گمراہ لوگو، المکذبون، تم گمراہ اور جٹلانے والے ہو، اے گمراہ اور جٹلانے والو، اس وقت کیا کرو گے؟ لآکلون من شجر من زقوم، تو تم اس وقت کھانے والے ہوگے ایک درخت سے، کھاؤ گے جس کا نام کیا ہے؟ زقوم ہے۔ زقوم کے درخت سے تم کیا کھاؤ گے؟
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور بھرو گے اس سے تم اپنے بطون کو، پیٹ کو، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، فَشَارِبُونَ شُرْبَ ہیم، اور اس کھولتے ہوئے پانی کو کیسے پیو گے؟ جیسے اونٹ پیتا ہے۔ ہیم کیا؟ پیاسا اونٹ۔ تو شاربون ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے، بالکل جو ہے گٹا گٹ کر کے۔ تو یہاں جو ہے بتا دیا گیا کہ تم جو ہے زقوم نام کا ایک کانٹے دار اور کڑوا درخت ہوگا، اس درخت سے تم جو ہے کھاؤ گے، اور اسے کھانا جو ہے تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھوک کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ نہ صرف بھوک بڑھے گی بلکہ اس سے پیاس بھی بڑھ جائے گی، اور جب پیاس کا غلبہ ہوگا تو کھولتا ہوا پانی عام طریقے سے نہیں پیو گے، جیسے انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے، کھولتا ہوا پانی بھی ایسے پیو گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ مراد یہ کہ ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ مجبور ہو کر جہنم کا جلتا ہوا تھوڑ کھائیں گے، یعنی کھولتا ہوا پانی، اور اس میں کیا ہے، اور وہ کڑوا جو ہے وہ درخت ہوگا کانٹوں والا۔ پھر جب اس سے پیٹ بھر لیں گے تو ان پر پیاس مسلط کی جائے گی، جس سے مجبور ہو کر ایسا کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پیئیں گے کہ انہیں جو ہے اس سے کیا ہے، سب کچھ ان کا جو ہے وہ جل جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ ھذا نزلھم یوم الدین، تو یہ کیا ان کی کیا مہمان نوازی ہوگی، انصاف کے دن ان کے ساتھ یہی انصاف ہوگا۔ نحن خلقناکم، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، فلولا تصدقون، تو پس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے؟ جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو اب کیوں نہیں تم کے سچ کو مانتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، تو بلا دیکھا تم نے، ما تمنون، اس منی کو جو تم گراتے ہو، انتم تخلقونہ، کیا تم اس سے پیدا کرتے ہو اسے یعنی آدمی کو تم بلاتے ہو، ہم نحن الخالقون، یا ہم جو اس کو تخلیق کرتے ہیں۔ یعنی ایک پانی ہے، اس پانی سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک چیز کو بناتا ہے، تو اب وہ جو ہے تم تخلیق کرتے ہو یا ہم جو ہے اس کو تخلیق کرتے ہیں؟ یعنی جو اللہ اس چیز کو پیدا کرنے پر جو ہے وہ قادر ہے، وہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ کیا ہے، اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، تو ہم نے مقرر کر دی تمہارے درمیان موت، وما نحن بمسبوقین، اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں۔ تم پر ہم نے کس کو؟ موت کو جو ہے مسلط کر دیا۔ اب ان آیات میں جو ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی ہے، اور تمہاری عمریں مختلف رکھی، اس لیے تم میں سے کوئی بچپن میں ہی فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے۔ الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے نہیں، یعنی بے بس نہیں ہیں ہم کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں، اور تمہیں مسخ کر کے بندر سور وغیرہ کی ان صورتوں میں بنا دے جن کی تمہیں خبر نہیں۔ تو جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ نحن قدرنا، ہم نے پیدا کیا، مقرر کیا، بینکم، تمہارے درمیان، موت کو، ونحن، اور ہم، بمسبوقون، ہم کیا ہیں؟ پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمسبوقون، پیچھے رہ جانے والے۔ کس پر؟ الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم تبدیل کر دیں تمہارے مثل، وننشئکم، اور ہم پیدا کر دیں، فی ما لا تعلمون، ایسی چیز کو ہم بنا دیں کہ جیسے تمہیں جو اس کی خبر ہی نہ ہو، ایسی چیز بنا دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو جو ہم نے ایک پانی سے، منی سے پیدا کی۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ،
بس کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ جب پہلی پیدائش کا تمہیں اچھی طرح علم ہے تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا دیکھتے ہو تم جو تم نے بیج بویا؟ تو بڑا بتاؤ تو تم جو بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اگاتے ہو اس کھیتی کو؟ کھیتی بناتے ہو؟ ہم نحن الزارعون، یا ہم اس کھیتی کو بنانے والے ہیں۔ اب بیج انسان کہاں کرتا ہے؟ زمین میں پھینک دیتا ہے۔ اب پھینکنے کے بعد زمین کے اندر وہ نکلتا ہے۔ کبھی جو انسان کسان ہوتے ہیں نا، کسان، ان کے پاس جائیں تو وہ جو ہے بعض اوقات اتنا مہنگا سبزیوں کا بیج ملتا ہے، آلو وغیرہ کا، اب وہ زمین کے اندر دبا دیتے ہیں۔ اب وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کون سا نکلے گا کون سا نہیں نکلے گا، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن نکلتا وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگاتا ہے۔ تو یہاں فرما دیا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کیا حطام بنا دیں، روندا ہوا بنا دیں، چورا چور گھاس بنا دیں۔ فظللتم تفکہون، اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ، تفکہون باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا بے شک ہم لمغرمون، اور پھر کیا کہو گے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے، مغرمون ہو گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، بلکہ تم کہو گے ہم تو بے نصیب ہو گئے ہیں۔ ہم کیا بے نصیب ہو گئے کہ ہمارا جو ہے یہ بیج جو ہے وہ نکلا نہیں۔ افرأیتم الماء، اب ایک اور چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے ہو اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا؟ مزن بادل، تم نے بادلوں سے نکالا؟ ہم نحن المنزلون، کہ ہم اس کو نکالنے والے ہیں۔ جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اور بادل جو ہے ان چیزوں کو اپنے اختیار میں ترقی بھی کر لے، لیکن وہ بارش بادل برسا نہیں سکتے۔ آج تک مصنوعی بارش کی جاتی ہے لیکن اس پہ کاسٹ اتنی آتی ہے اور ایک تھوڑے سے علاقے میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جتنا مرضی کوشش کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بارش بادلوں سے آتی ہے اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن وہ زمین کو ویسے جو ہے وہ کیا ہے تر نہیں کر سکتی کہ جیسے وہ ہو۔ وَلَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے پانی کو کیا کر دیتے؟ اجاج، سخت کھاری پانی بنا دیتے۔ اجاجن، کھاری پانی جو پیے ہی نہیں جا سکتا۔ کبھی کراچی جائے نا تو وہاں بعض جگہ پانی ایسا ہوتا ہے جو پینے کے قابل ہی نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا، کہتے ہیں اس کو ہم کھاری بنا دیں۔ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تو تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اللہ کی اتنی نعمتیں جو ہے وہ دیکھ کے بھی تم جو ہے شکر ادا نہیں کرتے۔ افرأیتم النار، کیا تم نے دیکھا آگ کو؟ نار التی تورون، تم نے آگ کو دیکھا جسے تم روشن کرتے ہو، تورون روشن کرتے ہو آگ کو۔ انتم انشأتم شجرتہا، کیا وہ جو آگ بناتے ہو یا وہ درخت جو ہے جس سے آگ آگے چلتی ہے، وہ درخت تم پیدا کرتے ہو؟ یہ تم کہو گے چلو تیلی لگا دی کچھ کر دیا، لیکن وہ آتا کہاں سے ہے؟ وہ درخت کو اگاتا کون سا ہے؟ تو کیا تم جو اس درخت کو تم نے پیدا کیا؟ ام نحن المنشئون، یا ہم نے اس کو جو ہے پیدا کیا ہے؟ اس طرح ان نعمتوں اور ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بالکل عاجز کر رہا ہے کہ نحن جعلناہا، بے شک ہم نے بنایا اسے تذکرۃ، نصیحت، یادگار بنا دیا، ومتاعا، اور متاع بنا دیا، للمقوین، سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنا دیا۔ مقوین جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو کیا ہے نفع والا بنا دیا، یعنی اس آگ کو اس سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ بتایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کا یادگار بنا دیا، جعلناہ تذکرۃ، یعنی جہنم کی آگ کو آپ دیکھیں، اس آگ سے جب ہم جو ہے اتنی تپش حاصل کرتے ہیں اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تاکہ دیکھنے والا اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی طلب کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تمہیں آگ جہنم کی آگ کے، یہ تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آگ بھی کافی گرم ہے، ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے اور ہر حصے میں اس کے برابر گرمی ہے۔ دوسرا یہ فائدہ کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع مند بنا دیا کہ وہ اپنے سفروں میں شمع جلا کر، کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ نحن جعلناہا، بے شک کر دیا ہم نے اس آگ کو تذکرۃ، نصیحت، یادگار بنا دیا آخرت کی آگ، ومتاعا، اور نفع کس کے لیے، للمقوین، جو مسافر ہوتے ہیں ان کے لیے نفع ہے کہ وہ آگ روشن کر کے روشنی بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں کچھ پکا بھی سکتے ہیں۔ فسبح، پس تسبیح بیان کرو تم، باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کے نام کی، اس کے نام سے کیا، رب کے نام کی پاکی بیان کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں اپنے فضل و عنایت سے جو ہے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی قبر و حشر کو جو ہے وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روشن فرمائے، اور بہترین جو ہے انہیں اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔